الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ اس کا جاننا سیکھنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو رأیتمونی کما اصلی، تم نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جب آدمی مقتدی مصلی نماز کے لیے آتا ہے تو پہلے صف بندی ہوتی ہے۔ اگر وہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ صف بندی ہوتی ہے۔ اب صف بندی میں بھی بہت ساری غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے۔ اب دو لوگ آ گئے، اب صف صحیح کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ احادیث میں بتایا گیا ہے وہ طریقہ جو ہے ایسے قدم سے قدم ملنے چاہیے، بڑی آسانی سے قدم سے قدم مل گئے تو کندھے سے کندھا مل جائے گا، قدم سے قدم ملنے سے کندھے سے کندھا مل جائے گا۔ اگر آدمی ایسے رکھے گا تو بھی مل رہا ہے، نہیں ملے گا۔ اور بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، یہ ہمارے قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کے فاصلے کی بات کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4 انگلیوں کا فاصلہ رہنا چاہیے۔ یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ کہ آدمی کی جسامت کے اعتبار سے اس کے قدم ہوں گے، آدمی کے جسم کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟ اس کے قدم ہوں گے۔ ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اتنا لمبا بھی کر دیتے ہیں، تو اتنا لمبا کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ صف صحیح نہیں ہوگی، صحیح نہیں مانی جائے گی۔ صف صحیح طریقہ جو ہے صف کا یہی، ایسے قدم سے قدم ملیں گے تو کندھے سے کندھا مل جائے گا۔ یہ ہمارے جو قدم ہے کہاں ہونے چاہیے؟ قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ قبلے رخ ہوں گے تو صحیح صف بن پائے گی۔ جب صف سیدھی ہو گئی، اب دوسرا کام جب ہم کریں گے تو پہلا کام نماز میں داخل ہونے کے لیے جو کریں گے ہم، وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رکعت باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ باندھیے۔ 2 طریقے ثابت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے۔ آپ اٹھائیے۔ ایسے کیا ہے؟ کندھوں تک آدمی کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ دوسرا صحیح طریقہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ کانوں کی لو تک آدمی کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ کانوں کی لو تک اٹھاؤ، ایسے کیا ہوگا؟ ایسے اس کو ہوگا، ہاں، کانوں کی لو تک کیا ہوگا؟ دوسرا طریقہ یہ ثابت ہے۔ ایک تو ایسے کندھوں تک اٹھائے گا اور دوسرا کانوں کی لو تک آدمی اٹھائے گا۔ اب جب یہ طریقہ ثابت ہے تو بعض لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ رکعت باندھنے میں بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ پہلی غلطی یہ کہ بعض لوگ ایسے مارتے ہیں، ایسے چون چون مار کر کے ایسے باندھ لیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم ایسے باندھتے ہیں، ایسے بھی باندھتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو کندھوں تک اٹھانا ہے اور دوسرا کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور ایک غلطی ہمارے یہاں پر عموماً دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ بعض لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے لیے نیت شرط ہے، نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نیت کے ساتھ ہی آدمی کیا کرے گا؟ نماز کو ادا کرے گا۔ اب نیت کر لینے کے بعد سیدھا اس کو تکبیر تحریمہ کہہ کر کے رکعت باندھنی ہے، اللہ اکبر بول کر کے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکعت باندھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، یا بعض لوگ بسم اللہ بول کر کے رکعت باندھتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اب جب رکعت باندھے آپ رکعت باندھو، تو اب یہ طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کیا کرتے تھے؟ رکھتے تھے، اور رکھ کر کے کہاں رکعت باندھتے تھے؟ کہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ سینے پر رکھتے تھے۔ علی صدرہ کے الفاظ ہے حدیث میں، تو آدمی کو کہاں رکھنا چاہیے؟ اپنا ہاتھ سینے پر رکھنا چاہیے۔ کہاں پر؟ سینے پر رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہاں پر آدمی کیا کرے گا؟ اپنا ہاتھ رکھے گا، دیکھو ایسے باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہاتھ باندھنے کے جو طریقے ہیں
احادیث مبارکہ سے 2-3 طریقے یہ کیا ہے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے، آدمی اس ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر پشت پر رکھے گا، سمجھ رہے ہیں، یہ طریقہ ہے، ایسے رکھو، ٹھیک ہے، بس رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ اب رکھا، اب دوسرا طریقہ کیا ہے، ذراع، یعنی آدمی کہاں رکھے گا، یہاں ذراع پر رکھے گا، یہ دوسرا طریقہ ہے، بس رکھنا ہے، ابھی رکھنے کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، رکھے گا، یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اب رکھنا بھی ثابت ہے اور پکڑنا بھی ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں، رکھنا بھی ثابت ہے، پکڑنا بھی ثابت ہے۔ دیکھو ایسے رکھے، یہ پہلا طریقہ۔ اب دوسرا کیا ہے، اس کو ایسے پکڑو آپ، یہ بھی ثابت ہے، یہاں رکھے، اب اس کو ایسے پکڑو آپ، یہ ثابت ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں، پہلے تو کونی کو ایسے پکڑتے ہیں، کونی کو پکڑتے ہیں ایسے، ہاں، یا پھر کونی پر ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا اس کو پکڑتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے طریقہ، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھنے میں غلو سے کام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں۔ کیسے، بعض لوگ اتنا اکڑ پرست ہوتے ہیں یا وہ صحیح طریقے سے جانے نہیں ہوتے ہیں، تو اس بنا پر وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں، یہ دکھ رہا ہے، ایسے آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں ایک دم، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ نماز میں عاجزی، تواضع، خشوع خضوع پیدا ہونا چاہیے، نماز میں سکون ہونا چاہیے، نماز میں آدمی کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے۔ اب آدمی ایسا ٹھہرے گا تو اپنے جسم کے ساتھ ایک تکلیف دہ کام کر رہا ہے نا، ایسے ٹھہرو، ٹھہرنے سے آدمی کو حرارت محسوس ہوگی، تو آدمی کو اطمینان کے ساتھ نماز میں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے جسامت کے اعتبار سے اپنے قدموں کو رکھے گا، اور جو ہاتھ رکھے گا سینے پر رکھے گا، سینے پر یہاں باندھے گا، سینے کے اوپر نہیں جائے گا۔ بعض لوگ یہاں بھی جاتے ہیں، ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی باندھتے ہیں لوگ، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اور تحت السرہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے کی صحیح روایت نہیں ہے۔ تحت السرہ کے جو الفاظ ہے کہ ناف کے نیچے نماز رکعت باندھی جائے، یہ ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تحت السرہ کہ ناف کے نیچے رکعت باندھی جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عورتوں اور مردوں کی نماز میں تفریق کرتے ہیں کہ مرد کی نماز الگ ہے اور عورتوں کی نماز کیا ہے، الگ ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ جو کیا ہے، غلط بیانی ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی تفریق نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کی نماز کیا ہے، برابر ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تفریق کر کے عورت رکعت کہاں باندھے گی، سینے پر باندھے گی، اور مرد کہاں باندھے گا، ناف کے نیچے باندھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہی کہ آپ اعلی صدری ہی، سینے پر کیا کرتے تھے، رکعت کو باندھتے تھے، تحت السرہ یہ ثابت نہیں ہے، اور یہاں پیٹ پر یہ سب نہیں، سینے پر باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ رکعت باندھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد آدمی کیا کرے گا، دعائے استفتاح پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا، اب یہ دعائیں بہت ساری ثابت ہے، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو دعائیں ہیں یہ کیا ہے، نماز میں پڑھی جانے والی ہے، اور تعاوذ تسمیہ سے پہلے پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، ثابت ہے۔ اس کے بعد میں آدمی کیا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تعوذ پڑھے گا۔ اس کے بعد آدمی کیا پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد آدمی کیا کرے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ اب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ شرط ہے، رکن ہے، واجب ہے، کیا ہے، نماز میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، نماز میں رکن ہے، اس کے بغیر آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب آدمی امام کے پیچھے پڑھے یا انفرادی طور پر پڑھے، سری نماز پڑھے، جہری نماز پڑھے، ہر نماز میں آدمی کو کیا کرنا ہوگا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد آدمی کیا کرے گا، خاموش ہو جائے گا، کوئی دوسری تلاوت امام کے پیچھے نہیں کرے گا، صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد جو سورتیں تمہیں یاد ہے وہ سورتیں آدمی کیا کرے گا، پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا۔ اب رکوع میں چلا جانے سے پہلے ایک عمل آدمی کو کرنا ہے، وہ کیا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے آدمی کو رفع الیدین کرنا ہے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں نماز پڑھی، کتنے،
10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں، تو تمام صحابہ اکرام نے بیک وقت کہا سچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کون سا طریقہ صحابہ اکرام کی موجودگی میں دکھایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے 10 بڑے صحابہ اکرام کی موجودگی میں جو نماز کا طریقہ بتایا وہ یہی کہ رکوع میں چلے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ رفع الیدین کیا، پھر رکوع سے اٹھا تو آپ نے کیا کیا؟ رفع الیدین کیا۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب رکوع میں چلے جائیے، اب وہی طریقہ جب رفع الیدین کریں گے، ایک تو کاندھوں تک اٹھائیں گے یا پھر کہاں تک؟ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ اب رفع الیدین جب آدمی کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ کنجوسی کرتا ہے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ کنجوسی کرتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، یہ ایسے مارتا ہے، ایسے چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ رکوع میں آپ چلے جائیں گے تو بالکل اطمینان کے ساتھ رفع الیدین کریں گے، اللہ اکبر بول کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب جب آدمی رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ جو گھٹنے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ یہ ہاتھ ایسے نہیں ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے۔ یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے سر اٹھاتے ہیں یا کمر کو سیدھا نہیں رکھتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہاتھوں کو ایسے کرتے ہیں، بعض لوگ اتنا نیچے جھک جاتے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس میں اعتدال ہونا چاہیے، آدمی کا یہ جو پیٹھ ہے، جو کمر ہے، سر ہے، یہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر، اور مضبوطی کے ساتھ آدمی کیا کر لے؟ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے۔ آدمی مضبوطی کے ساتھ ایسے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور یہ ایسے رکھنا، پھر ایسے کرنا۔ بعض لوگ کپڑا پکڑے یا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آدمی کیا کرے گا؟ رکوع سے اٹھے گا۔ رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اٹھ جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر کے آدمی رکوع سے اٹھ گیا، تو وہی رفع الیدین اطمینان کے ساتھ کرے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر کے آدمی اٹھ گیا، اٹھ جانے کے بعد بزدلی، یہ کیا ہے؟ کنجوسی پن نہیں کرے گا رفع الیدین کرنے میں، ایسے ایسے کرتے ہیں لوگ، بہت برا لگتا ہے ہمیں دیکھ کر کے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آپ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرو۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو رہا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ بعض کبھی کبھی یہاں وہاں نمازیں ہو جاتی ہیں، تو ان کے دلوں میں ایک طرح سے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں کی مسجد میں آ گیا ہوں، رفع الیدین کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ سنت پر عمل کریں گے، لوگ تو کہیں گے ہی نا، لوگوں کو صحیح ہضم کہاں ہوتا ہے؟ آپ جب سنت پر عمل کریں گے تو بدعتی آپ سے چڑ جائے گا، کیونکہ یہ بدعتی کی علامت ہے، پہچان ہے کہ وہ جب بھی سنتوں کو فروغ ہونے والی جو چیزیں دیکھے گا، اسے کیا ہو جائے گا؟ وہ چڑ جائے گا۔ اسی لیے آپ کیا ہے؟ اہل الحدیث صحیح منہج کی جو مسجدیں ہیں، جہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پیغام دیا جاتا ہے، ان مسجدوں کو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ اپنی 5 وقتہ نمازیں وہی ہونی چاہیے، الا کبھی کبھار ایسے ہو گیا آدمی کو وہاں پڑھنے کا موقع مل گیا، تو وہاں کنجوسی سے کام نہیں لینا۔ آپ لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو یا اللہ کے خوف سے؟ نماز لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو نا، تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر لوگوں کا کیا اس میں معاملہ رہا؟ لوگ تو کہیں گے، تو بالکل اطمینان کے ساتھ آپ نماز کا اہتمام کریں گے، رفع الیدین کا اہتمام کریں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ جب آدمی سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر کے کھڑا ہو گیا تو مقتدیوں کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو یہ آدمی کو کیا ہے؟ امام کو بھی پڑھنا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد امام صاحب یا مقتدی جب رکوع میں سجدے میں چلا جائے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طریقہ ثابت ہے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اونٹ کی طرح سجدوں میں نہ جاؤ، کیونکہ اونٹ کیا کرتا ہے؟ اونٹ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے، پھر ہاتھوں کو رکھتا ہے۔ تو صحیح دلائل کی بنیاد پر راجح قول کے مطابق یہی صحیح ہے کہ آدمی جب سجدے میں چلا جائے تو سب سے پہلے کیا رکھے؟ اپنے ہاتھوں کو رکھے۔ اللہ اکبر بول کر کے آدمی
सजदे में चला गया। अब सजदे में चला गया तो नाक पेशानी को आदमी टेकेगा। बस यहाँ पर हमारे यहाँ पर गलती क्या होती है, आदमी नाक को नहीं रखता है, पेशानी को रखता है, पेशानी को टेकता है, ऐसे टेक करके नाक को उठाता है। तो नाक और पेशानी पर सजदा होगा। कितने आज़ा पर सजदा किया जाएगा? 7 आज़ा पर सजदा होगा। कितने? 7 आज़ा पर। तो नाक और पेशानी भी उसी में से क्या है, शामिल है। अब सजदे में जाने के बाद आदमी क्या पढ़ेगा? सुबहाना रब्बियल आला। फिर सजदे से आदमी उठेगा, अल्लाहु अकबर बोल करके उठेगा। उठ जाओ। ऐसे जब सजदे में आदमी बैठेगा तो ये पैर आदमी का क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। और वो पैर, दायां जो पैर है आदमी का, बायां वो बिछा हुआ होना चाहिए। और दाएं पैर की जो उंगलियां हैं आदमी की, वो कहाँ होनी चाहिए? क़िबला रुख होनी चाहिए। ये सही तरीका है। इत्मीनान के साथ आदमी को इसमें क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। बैठ करके दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी? अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआफिनी वहदीनी वरजुकनी। ये आदमी को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जब दुआ पढ़ेगा तो फिर आदमी सजदे में चला जाएगा। चले जाइए। अल्लाहु अकबर बोल करके आदमी फिर सजदे में चला गया। सजदे में जाने के बाद आदमी क्या पढ़ेगा? सुबहाना रब्बियल आला। फिर पहली रकात से दूसरी रकात के लिए आदमी ऊपर उठ रहा है। पहली रकात से फिर दूसरी रकात की तरफ आदमी लौट रहा है। तो इसका क्या तरीका है? अल्लाहु अकबर बोल करके दूसरी रकात के लिए आप उठ रहे हैं, तो क्या तरीका होगा? पहले इत्मीनान के साथ बैठेंगे। पहले इत्मीनान से बैठ जाओ। हाँ, ये इत्मीनान के साथ बैठ गए। बैठ जाने के बाद अपने हाथों को ताकत दे करके अपने हाथों के जोर पर क्या करेगा? आदमी उठ जाएगा। दूसरी रकात के लिए उठ जाओ। ऐसे क्या है, आदमी दूसरी रकात के लिए उठ जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं बाज़ लोग? अल्लाहु अकबर बोल करके सजदे में गए, सजदे में जाने के बाद फौरन उठते हैं, फिर चले जाते हैं अल्लाहु अकबर, फिर दूसरे रकात के लिए उठते हैं, अल्लाहु अकबर बोल करके उठते हैं, सीधा उठ जाते हैं, बैठते नहीं हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर इस्तिराहत किया है। क्या किया है? बैठा है। फिर दूसरी रकात के लिए आप लौटे। अब दूसरी रकात में क्या पढ़ेंगे? आदमी फिर सूरतुल फातिहा और जो सूरतें याद है वो पढ़ेगा। पढ़ने के बाद फिर क्या करेगा? रुकू में चला जाएगा। रुकू में चला जाने के बाद दूसरी रकात के लिए आप बैठ जाओ। यहाँ मुँह करके दूसरी रकात के लिए बैठ जाओ। अब ये इनकी दूसरी रकात है। कितनी रकात है? दूसरी रकात है। हम 3 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। अब इनकी दूसरी रकात है। दूसरी रकात में जो आदमी तशहुद में बैठेगा उसका तरीका क्या होना चाहिए? ये पैर आदमी का उठा हुआ होना चाहिए और उसका बायां पैर बिछा हुआ होना चाहिए। और आदमी जो हाथ रखेगा यहाँ रखेगा, ठीक है, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा। ये दोनों तरीके क्या है? साबित है। ये दोनों तरीके साबित है। फिर दूसरी रकात से आदमी तीसरी रकात के लिए उठ रहा है, वहां मुंह करके उठ जाइए। अल्लाहु अकबर बोल करके आदमी उठ गया। तो पहले क्या करेगा? रफ़उल यदैन करेगा। रफ़उल यदैन करने के बाद हाथ बांधेगा। कहाँ बांधेगा? सीने पर बांधने का। बांधने का तरीका आपने जान लिया। सही तरीका, पहले हाथ को दूसरे हाथ की कलाई पर, पुष्ट पर रखेगा और या तो ज़िरा पर रखेगा। और इन दोनों को बांधना भी क्या है? साबित है। छोड़ना, ऐसे सिर्फ रखना भी साबित है। कोनी पर रखना, कोनी को पकड़ना ये साबित नहीं है। उसके बाद आदमी जो सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद सूरत पढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा? रुकू में चला जाएगा। रुकू में चले जाइए। ये तीसरी रकात में रुकू में चले जाए। रुकू में चले गए। रुकू में चले जाने के बाद फिर ये समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोल करके उठ जाएंगे। उठ जाने के बाद सजदे में जाने का जो तरीका आपने देखा, उसी तरीकों को क्या है पूरी नमाज में आप अपनाएंगे। और सजदे से दूसरी रकात के लिए उठ रहे हैं तो जो तरीका आपने देखा उसी तरीके पर आप अमल करेंगे। और फिर दूसरी रकात से तीसरी रकात के लिए जब आप उठ रहे हैं, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उसी तरीके पर मेरे और आपका अमल होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी रकात के लिए उठते तो क्या करते? रफ़ुल यदैन करते, फिर सीने पर अपना हाथ क्या करते? बांधते। फिर तीसरी रकात के कायदे में बैठ जाओ, तशहुद में बैठ जाओ। अब देखिए 4 रकात की नमाज आदमी अगर पढ़ रहा है तो 4 रकात वाली नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत पढ़ेगा, ठीक है, ये तरीका साबित है। 2 रकातों में सिर्फ सूरतुल फातिहा पर इक्तिफा करेगा। और ये भी सुन्नत है कि 4 रकातों में आदमी सूरतुल फातिहा के बाद कोई और सूरत भी पढ़ सकता है। ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब तीसरी रकात के इसमें बैठ जाओ, तशहुद में। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो सही तरीका है, ये जो बायां पैर है दाएं पैर के नीचे से क्या करेंगे? निकालेंगे और दाएं पैर को ऐसे खड़ा रखेंगे, बाएं पैर को क्या करेंगे? बिछाएंगे। ये भी साबित है। और ऐसे आदमी छोड़ेगा भी,
یہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب جب یہاں آدمی بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد یا تو آدمی یہاں اپنے ہاتھ رکھے گا یا ایسے رکھے گا، رکھنے کے ادھر منہ کیجئے، ایسے رکھے گا، ٹھیک ہے، اس پر، یا ایسے رکھے گا اپنی رانوں پر۔ رکھنے کے بعد جو انگلی ہے ہماری، اس کو کیا کرے گا؟ وہ حرکت دے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے یہ کیا کرے گا؟ اس کا جو طریقہ ہے، اس کے دو طریقے ہیں۔ کتنے؟ دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے، آدمی ایسے پکڑے گا، یہ دیکھ رہے ہیں، ایسے پکڑ کر کے یہاں رکھ کر کے اس کو ایسے حرکت دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب حرکت دینے میں بھی آدمی کو خیال رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے یہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے، جب حرکت دیتے ہیں انگلی کو ایسے بہت تیزی کے ساتھ، ایک دم تیزی کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں؟ حرکت دیتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ آدمی کو اطمینان کے ساتھ اس انگلی کو کیا کرنا چاہیے؟ حرکت دینی چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ جو ہے، ایسے یہ رکھے گا آدمی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ رکھنے کے بعد ایسے رکھ کر کے ایسے بھی اس کو کیا کرے گا؟ حرکت دے گا۔ اب بعض لوگ ایسے بھی پکڑتے ہیں، بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے، جب بیٹھتے ہیں تو ایسے رکھتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ایک تو ایسے باندھے گا آدمی، یا پھر ایسے پکڑے گا، پکڑ کر کے اپنی انگلی سبابہ کو کیا کرے گا؟ حرکت دے گا، اطمینان کے ساتھ حرکت دے گا۔ اس کے بعد التحیات، درود شریف، اس کے بعد دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائے معصورہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ان دعاؤں کا اہتمام بھی آدمی کیا کر سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ اس کے بعد آدمی دائیں جانب کیا کرے گا؟ سلام پھیرے گا۔ اب سلام پھیرنے میں کیسے سلام پھیرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھریے، ہاں، بائیں جانب، یہ طریقہ ہے ثابت، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کے یہاں غلطی کیا ہوتی ہے سلام پھیرنے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا کیا ہے؟ بعض لوگ تو پورا جسم ہی سرکا کے چھوڑتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ ثابت نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پھونکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ آپ دائیں اور بائیں جانب کیا کریں گے؟ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم اطمینان کے ساتھ آدمی کیا کرے گا؟ سلام پھیرے گا۔ اس کے بعد آپ کی نماز اس طریقے سے، اس انداز سے مکمل ہو گئی۔ اور سب سے زیادہ جو غلطیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، وہ ہاتھ باندھنے میں اور رفع الیدین کرنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ رفع الیدین میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہاتھ باندھنے میں ایک دم کیا ہے؟ عجیب انداز میں، عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب کوئی نیا آدمی آئے، اس کی نماز دیکھ لے تو وہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیسی نماز ہے؟ ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے بھائی، یقیناً ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے ویسے پڑھو، آدمیوں پر بوجھل بھی نہیں لگے گی۔ آدمی دیکھے گا تو بولے گا کہ کتنی بہترین اور پیاری نماز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اسی انداز سے، اسی طریقے سے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، ویسے ہی مجھ کو اور آپ کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اور نماز میں ایک غلطی اور بہت ہوتی ہے، قیام کی حالت میں جب آدمی ٹہرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اوپر دیکھنا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ نماز کی حالت میں ایسے دیکھ رہا ہے، کئی بازو دیکھ رہا ہے، کئی وہاں دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ نماز میں غلط ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں بھی جانب دیکھتے ٹھہرتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پوری نماز کی حالت میں آدمی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ پھر جب تشہد میں بیٹھے گا تو اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ انگلی کو جو حرکت دے رہا ہے وہاں پر نظر ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگوں کے اندر یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے، یہ غلطی بھی آدمیوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کہ نماز کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ ایسے ڈھلتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ یہ خود غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور صحیح طریقہ کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے اسی کے مطابق مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ دکھایا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔